بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سیاسی طور پہ ملکوں کے حالات کیسے بھی ہوں، جب دل ملے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ چیزوں کو ایک دوسرے سے لے رہے ہوتے ہیں، خیر خواہی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے. انفیکٹ یہ ایک الگ سے ویو چل رہی ہوتی ہے. بامبے سے ایک آیا ہے دعوت نامہ، اور پہلے میں آپ کو سنا دوں، پھر میں اس پہ جو اپنے کمنٹس ہیں وہ بتاتا ہوں. السلام علیکم سر، میں زینب ہوں، ممبئی انڈیا سے. آپ کی فین ہوں سر، آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میرا نکاح ہے جمعے کو، کاش آپ بھی میرے نکاح میں ہوتے، مجھے بہت اچھا لگتا. مجھے دعائیں دیجئے سر. بیٹا جی، مجھے ایک آپ کا یہ دعوت نامہ، ساتھ ان کا یہ دعوت نامہ بھی ہے، انگریزی میں ہے، اور بہت اچھا لگا. اس پہ میں نے ان کو ایک وائس میل کیا ہے، میرا خیال وہ اٹ وڈ بی مور کمپریہنسو. السلام علیکم بیٹا، آپ خیریت سے خوشی سے رخصت ہوں، اور واقعتاً اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ضرور آپ کے نکاح میں شریک ہوتا. اور اللہ آنے والے دنوں کی زندگی کو بہت آسان کرے، بہت اچھا کرے، قدر آپ کی ہو. اور آپ بھی بچے اپنے میاں کی اور اس کی والدین کی بہت عزت، محبت اور قدر کیجیے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ججمنٹل نہ ہوئیے گا، اور یہ سوچ کے جائیے گا کہ آپ وی وی آئی پی نہیں ہو، یا آپ خدمت کرانے نہیں جا رہے. آپ نے ان کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، جو کہ وہ گھر آپ کا مستقل ہوگا. تو جتنی عزت اور محبت آپ جلدی سمیٹ لو گے، وہ پھر لمبی چلے گی. خدا آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے سارے خوابوں کو پورا کرے. اور وہ جو آپ کے پیارے ہیں نئے بننے والے، جو انہوں نے آپ کے بارے میں سوچا ہے، وہ خواب بھی پورے ہیں ان کے. اچھا، یوں سمجھیں کہ یہ زینب میری طرف سے بیٹا آپ کے لیے دعاؤں کی سلامی تھی. سلامی ہم محبت سے دیتے ہیں، اور اس میں کہیں پیسے ہوتے ہیں، کہیں یہ والی کیفیت بھی ہوتی ہے. جب میں نے یہ میسج ریکارڈ کیا تو ساتھ ہی میں نے سوچا کہ میں نے یہ کیوں کہا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں اس کو بالکل الٹ بات کرتا کہ وہاں جاؤ اور جا کے راج کرو. اور یہ تو مجھے اپنی پہلی جاب یاد آئی. یعنی میں نے صرف ایک جاب جو پہلی تھی زندگی کی، اس کے لیے اپلائی کیا تھا. اس وقت میں ماسٹرز سے فارغ ہوا تھا، پنجاب یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے ماسٹرز کیا تھا. اور میرے سب دوستوں کے پاس وزراء کے وہ تھے، ایک ایک دو دو وزیروں کے تھے سفارشی لیٹر سرکاری محکموں میں. کچھ کا مجھے اب بھی یاد ہے کہ ان سے ساری عمر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اپنی دنیا میں وہ کھو گئے، پھر ناکام ہوتے رہے، کامیاب ہوتے رہے. خیر، جب میں فیروز صاحب مال روڈ پہ، یہ بک پبلشنگ ہاؤس تھا، بہت اچھا اور بڑا ریناؤنڈ تھا. تو ان کے جی ایم جو تھے جاوید صاحب اس وقت حیات تھے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا. ظہیر صاحب تھے جو اس کے مالک تھے، انہوں نے انٹرویو کیا. تو آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز اسسٹنٹ ایڈیٹر. یعنی یہ عہدہ پہلے وہاں سے نہیں تھا، وہاں سعید لخ صاحب ہوتے تھے ایڈیٹر. یہ مزاحیہ لکھتے تھے، بہت ہی سیریس آدمی تھے، تھوڑا ہکلاتے تھے لیکن لکھتے مزاحیہ تھے. اور بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے، بات بھی نہیں کرتے تھے اتنا. انہیں اپنی مزاج کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا سینیرٹی، آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہوگی. خیر، اچھا، مجھے جو انہوں نے جگہ دی بیٹھنے کو، وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور تھا. کوریڈور کا جو اینڈ تھا، وہاں پہ ایک کرسی، ایک میز اور ایک آگے کرسی آتی تھی. اس کے آگے انہوں نے دروازہ لگا دیا، چھوٹا سا جو کھلتا بند ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ میں نے سوچا کہ میں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، اور میں ایک نہیں بلکہ 2 پبلشنگ ہاؤسز چلا کے آیا تھا. احباب پبلیکیشن، میں ظفر جمال بلوچ صاحب، ریاض محبوب صاحب، ہم تینوں اس کے پارٹنر تھے، اور بہت اچھا چلا ہے. انڈیا سے کتابیں لے کے میں نے چھاپی. پہلا موٹر سائیکل بھی میں نے لیا. ظفر جمال بلوچ صاحب کے گھر اسلام آباد ہم اس کا پروفٹ دینے گئے تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ تم میری زندگی کے پہلے آدمی ہو، ورنہ جتنے لوگوں سے میں نے پارٹنرشپ کی ہے سب میرے پیسے کھا گئے، اور تم مجھے یہاں گھر بیٹھے پیسے دینے آئے ہو. اچھا، یہ دوستی ہماری ان کی وفات تک چلی، ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ دوستی اور تعلق. خیر، اس کوریڈور میں پھر میں لوگ آتے تھے. لوگ کون آتے تھے؟ بڑے بڑے رائٹرز. وہ کھولتے تھے تو وہ دفتر شروع ہوتا، دفتر بند ہو جاتا.
پر آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن بھی میرے ماتھے پہ شکن نہیں تھی، نہ میں نے یہ کہا مجھے کہاں بٹھا دیا۔ فرام ڈے فرسٹ جو ابتدائی چند ماہ تھے میں نے اس نظام کو سمجھا، کتابوں کا جو نئے مسودے آتے تھے ان کو دیکھا، ایڈیٹر ان کے رائٹر سے رابطے کیے، یہ میرے اس میں نہیں تھا کیا کہنا چاہیے ڈسکرپشن میں، یہ میں نے اپنے خود سے کیا۔ پھر لوگ آنے لگے، ان کو چائے پلاتا، ان کو استقبال کرتا، ان کو اہتمام سے وزٹ کراتا، انہیں ایک پروٹوکول ملتا۔ پھر میں نے اس کا پروف بھی خود دیکھا، پروف ریڈنگ میرا کام نہیں تھا پر میں نے کیا۔ اچھا چند ماہ کے اندر ہی ظاہر ہے جب آپ کی تعریف ہونے لگتی ہے، آس پاس والے، دائیں طرف تھا اکاؤنٹس کا، ان کے حمید صاحب تھے، ان سے ہو گیا، ایک سائڈ پہ عابد صاحب تھے، عابد شاہ صاحب، یہ آئی ٹی کے تھے، ان سے اچھا تعلق ہو گیا، چائے پہ کھانے بیٹھنے لگے، تو نظام کو میں نے سمجھ لیا۔ پھر جلد ہی مجھے مین گیٹ کے اوپر جو بڑا ہال تھا وہ دے دیا گیا، ساتھ ایک اسسٹنٹ بھی، نعیم صاحب مجھے اسسٹنٹ دیے گئے، اسسٹنٹ یعنی میں ایڈیٹر بنا دیا گیا، ان کو اسسٹنٹ دیا گیا، اور یہ بعد میں اب آج کل نظریہ پاکستان کا جو رسالہ ہے اس کے ایڈیٹر ہیں۔ اچھا آپ سوچئے کہ میں نے وہاں جا کے یہ گلہ نہیں کیا کہ مجھے توجہ نہیں ملی، مجھے پروٹوکول نہیں ملا، بلکہ میں نے ان کے دل میں جگہ بنائی جا کے۔ جو چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی میں نے اس پہ بالکل بلنٹلی کومنٹس نہیں کیے۔ ان کے واش روم بہت گندے تھے، نیچے تھے، بہت سارے لوگ وہاں جاتے تھے، کچھ دن میں گیا بہت برا لگا، پھر ایک اور جگہ ہم نے ڈھونڈ لی۔ پھر میں نے سویپر سے مدد سے جو ان کے ایم ڈی کا واش روم تھا اس کی چابی لی، بنوائی، اور اس کو پھر استعمال کرتا رہا۔ نو بڈی نوز کہ میرے پاس چابی ہے، چونکہ سیڑھیوں سے اترتا ساتھ ہی نیچے واش روم تھا۔ جب ایم ڈی صاحب چلے جاتے دوپہر میں وقفے کے لیے، وہی ہمارا زور کا وقت ہوتا تھا، نیٹ اینڈ کلین، اور صابن بھی اور ٹاول بھی، ہر چیز۔ تو 3 سال میں نے وہاں رہے، آئی انجوائڈ، میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ اور ان بہترین سالوں میں یہ سوچئے کہ سب سے زیادہ میری دوستیاں بنی، سب سے زیادہ میرا تعلق بنا، سب سے زیادہ میں نے وہاں سیکھا، اور میری زندگی کی جو ایکسٹینشن تھی وہیں سے ہوئی۔ جو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اشفاق صاحب، بانو آپا، جمیلہ ہاشمی، یونس جاوید، مرزا ادیب، نذیر ناجی، ضمیر جعفری صاحب، ممتاز مفتی صاحب، ان سب کا ایک پوری لسٹ ہے، جناب مختار مسعود صاحب، ان سب سے تعلق وہیں بنا۔ اور میں ان سے بہت جونیئر تھا پر میں دل سے مؤدب تھا، ان کی خدمت بھی کرتا تھا، ان سے جب رابطہ کرتا تو بہت ہی یوں سمجھے ایک احترام اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو یوں شادی بھی ایک ایسی چیز ہے، اب نئی جگہ پہ گئے کچھ بھی نہیں جانتے، اب پہلے دن اعتراض کرنا شروع کر دو کہ مجھے چھوٹی جگہ پہ بٹھایا، مجھے کرسی چھوٹی ہے، باقی کرسیاں بڑی بڑی ہیں، مجھے یہ سہولت نہیں، مجھے وہ سہولت، یہ سب مل جاتی ہیں۔ ابھی اس زمانے میں مجھے یاد ہے میرے پاس موٹر سائیکل تھا، اور میری خواہش تھی کہ اللہ اب میں نے پہلی جاب، اچھی جاب کر لی ہے تو مجھے بڑا موٹر سائیکل چاہیے۔ تو میں چنگی امر سدو سے جا کے ایک صاحب کے گھر سے، وہ کاواساکی ہوتا تھا 125، بڑا بہت ہی خوبصورت، پاکستان میں اس سے پہلے کسی موٹر سائیکل کی ڈسک بریک نہیں تھی، میں وہ جا کے خرید کے لایا، اور وہ 70 پہلے جو میرے پاس تھا اس کو میں نے بیچ دیا۔ پھر میرا خیال اگلے 3-4 سال وہ میرے پاس رہا، پھر اللہ نے مجھے گاڑی دے دی، چونکہ میں نے نوائے وقت میں شفٹ ہو گیا، وہاں ایڈیٹر بن گیا پھول کا، پھر ساتھ ہی میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو گیا، یہ گلبرگ میں تھی۔ تو صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ایک جگہ، 10 سے شام تک دوسری جگہ، اور شام کو پھر واپس اپنے اسی آفس میں۔ تو دیٹ واز دا وے، جیسے میں نے زندگی کو دیکھا، زندگی سے سیکھا، اور زندگی کو کنٹریبیوٹ کیا، یعنی میری کنٹریبیوشن دیٹ واز بگر دین ایکسپیکٹیشن۔ جہاں بھی میں رہا میں نے لوگوں کی توقع کو پہلے جانا، جانچا، آنکا، اور پھر اس سے بہت زیادہ ان کو دیا۔ یہ ہر جگہ میں نے کیا، یعنی ایک بندے کی جگہ میں نے 2-2 3-3 لوگوں کے کام کیے، اور یہ کس کو برا لگتا ہے؟ سو میری لیگیسی ہر جگہ بہت اچھی تھی۔ یعنی عام طور پہ لوگ کہیں جب ادارہ چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے تعلقات نہیں رہتے، میرے ان سے تعلقات آج بھی قائم ہیں، ان ادارے کے لوگوں سے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب جیسے نعیم صاحب میرے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، تو آج بھی میرے بہت قریبی دوست ہیں، نظریہ پاکستان میں وہ کام کرتے ہیں، ان کے 2 سالوں کے ایڈیٹر ہیں، آفن ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھول میں جو میرے نائب ایڈیٹر تھے وحید، ان کے ساتھ
اب بھی تعلق ہے. پچھلے دنوں ان کا بیٹا آیا ہوا تھا ملنے کے لیے, اعظم یاد صاحب تھے, راہیل تھے, انہیں پچھلے دنوں میں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا. اب آپ سوچئے کہ یہ ہوتی ہے آپ جب لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں تو وہ ساری لڑکیاں اور وہ لڑکے جن کی شادیاں ہوتی ہیں, میرے بچوں اس کو ایک ٹاسک سمجھا کرو. جیسے بھی میں نے زینب سے کہا کہ وہاں جا کے آپ یہ مت توقع کرو کہ یو آر VVIP, ابھی نہیں ہو, بن جاؤ گے, بننے میں کچھ وقت لگے گا. ابھی جا کے آپ ان سے محبت کرو, ان کے کاموں کو سمجھو اور اس میں انوالو ہو کے ڈیلیور کرو. یہ آپ کر لو گے تو یقین مانیے, اچھا جتنی یہ تعلق اور رشتے خراب ہوتے ہیں, اب دفتر لیٹ جاؤ گے, جلدی آ جاؤ گے, وہاں بیٹھ کے فون کرو گے, کام نہیں کرو گے, اپنا ذاتی کو کام کرو گے, تو جو اونر ہے وہ کیوں آپ کو پسند کرے گا؟ تو چیزیں کامن سینس کی ہیں لیکن ہیں بہت ان کامن, اور یہ ان کامن ہونا ہی بہت سی بچیوں کی ناکامی کی وجہ ہوتی ہے. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اورینٹیشن دیا کریں رشتوں کی, نئے لوگوں کو ایبزارب کرنے کی, نئے لوگوں کو انوالو کرنے کی. اس میں بہت بڑی شادیوں میں ناکامی کی وجہ لڑکے ہیں. لڑکوں کو علم ہی نہیں ہے, یعنی 25-30 سال کے ہو جاتے ہیں کہ نئی آنے والی لڑکی کو انگیج کیسے کرنا ہے. وہ توقع لے کے آ رہی, معصوم سی ہے, چھوٹی ہے ان سے عمر میں, کہ میں جاؤں گی میرا بہت خیال رکھا جائے گا. تو آپ نے اپنا دفتر سنبھالنا ہے, کام سنبھالنا ہے, پر جتنی وقت اس کے پاس آؤ تو کم سے کم آپ اس کا خیال تو رکھ سکتے ہو. لفظوں سے دفتر جا کے ایک دفعہ فون کر کے حال پوچھ سکتے ہو. پوچھنے میں کتنا زور لگتا ہے, پر ہم کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ رشتے کیئر کرنے سے ہوتے ہیں, کیئر کرنے سے چلتے ہیں, شکوے کرنے سے, گلے کرنے سے اور توقعات کا پہاڑ بنانے سے رشتے نہیں چلتے. اچھا ساتھ ہی آپ یہ کائنات ہربل کا فیس ماسک, اٹس اے وائٹننگ فیس ماسک, بوائز کے لیے اور گرلز کے لیے یہ منگوا لیجئے اور یہ اپنے پاس رکھا کریں. دن میں جب بھی وضو کرنے لگے تو منہ اپنا اس سے دھو لیا. ہے بھی بڑا یہ خوبصورت. اس وقت میرے خیال ان کی 2 کی آفر چل رہی ہے, یعنی ایک پیکٹ میں 2 1500 کے یہ, اور یہ ڈائمنڈ شیپ کا ہے, بہت خوبصورت ہے. یہ مہینہ بھر آرام سے چل جاتے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے یہ اس کا بھی کچھ نام ہے, میں ان سے پوچھوں گا ان کا کیا نام ہے. تو یہ منگوائیے 0341657826. دوبارہ میں دہراتا ہوں 0341657826. اور ان کو کر کے آپ یہ منگوا لیجئے. لڑکیاں ہیں تو وہ ساتھ وائٹنگ ماسک بھی منگوا سکتی ہیں. وہ پچھلے میں نے ماسک بنتے دیکھا, میں حیران رہ گیا. کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کیا کیا اس میں نے ڈلتے دیکھا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.